آپ لوگوں نے جو بات کی ہوپ دلایا گناہ کے حوالے سے، میں ایک اور سائڈ پہ ہوپ دلانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو who are very troubled, worried, can't get married. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، فائنینشیل کرائسس، ایشوز ود فرٹیلیٹی، ہیلتھ ایشوز وغیرہ وغیرہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Indeed I know a verse to which if the people held on it would be sufficient for them. صحیح حدیث. کون سی ورس؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا after reciting the above verse, if the people were to apply this verse in their daily lives they would be free from all the doubt and distress of the world, the distress of death and the distress of the doomsday. اور پھر ایک اور حدیث ہے O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to rise up in one place and make a request of me. And were I to give everyone what he requested, that would not decrease what I have any more than a needle decreases the sea if put into it. This is Allah subhanahu wa ta'ala. غالباً یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے کہ مانگو، کھل کے مانگو. کتنا انڈر ایسٹیمیٹ تم اللہ کو کر رہے ہو، اتنا چھوٹا مانگ رہے ہو. کھل کے مانگو. اللہ تعالیٰ لارڈ آف دا امپاسبل ہے. میں یہاں پر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں دل کو نرم کرنے کے حوالے سے. اسی آیت سے ریلیٹڈ مجھے یاد آیا. ڈاکٹر ایشان کا واقعہ ہے اور مفتی مینک نے غالباً سنایا تھا، یا بہرحال واقعہ اوتھینٹک ہے، یوٹیوب پر بڑا مشہور یہ واقعہ. ڈاکٹر ایشان ایک نیورو سرجن ہیں اور وہ فلائی کر رہے تھے غالباً سعودیہ سے کسی کنٹری میں، بہرحال کسی کنٹری سے دوسری کنٹری جا رہے تھے. راستے میں کہتے ہیں کہ بہت طوفان، ٹھنڈر، موسم بڑا خراب ہو گیا. جہاز ایک جگہ رک گیا، ایک ایئرپورٹ پہ بیچ میں. میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ یار مجھے پہنچنا ہے وہاں، میرا بڑا امپورٹنٹ کمٹمنٹ ہے، آپریشن ہے وغیرہ وغیرہ. تو پائلٹ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لے جا سکتے، آپ یہ ہے کہ کوئی کار کرا کے، جیپ کرا کے چلے جائیں، وہ قریب ہی ہے جگہ، اتنی کو دور اب نہیں رہی. کہتے ٹھیک ہے. ہم نے گاڑی کرائی، گاڑی کرا کے ہم جا رہے ہیں تو طوفان مزید تیز ہو جاتا ہے اور ہم اتفاقاً ایک گھر کے سامنے رکتے ہیں. وہاں پہ میں نوک کرتا ہوں تو ایک بوڑھی اماں باہر نکلتی ہے، بڑی کائنڈ تھی. ہم نے اسے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں، بارش بہت ہے، ہم ذرا تھوڑا دیر رک کے چلے جائیں گے. ہم نے اپنے آپ کو فریش کیا. دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے گدے پر، اور وہ بوڑھی اماں بار بار اس کے سر کو دبا رہی ہے اور بڑا پریشان ہے اس کے بارے میں. کہتے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کو، تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی برین کا مسئلہ ہے یا ایسی کوئی پرابلم ہے جو بہت مشکل ہے یہاں کے ڈاکٹرز کے لیے. تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میرے بڑے واقفیت ہے. تو بوڑھی عورت نے کہا کہ ہاں ہمیں ڈاکٹرز نے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر کا نام بتایا ہے، تو لیکن یہ کہ نہ میرے پاس ریسورسز ہیں، نہ میں کوئی مطلب کانٹیکٹ کر سکتی ہوں اس سے. یہ بچہ یتیم بھی ہے، میں اس کی دادی ہوں، اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہوں. اس نے کہا مجھے بتائیں، میں اس ڈاکٹر کا پتہ کروں گا. یو ہیو بین سو کائنڈ ٹو می. شی سیڈ کہ ڈاکٹر ایشان. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے رونا آ گیا. اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا مطلب کر رہی تھی، آپ اللہ سے دعائیں کر رہی تھی، کیا تھا ایسا کہ اللہ مجھے یہاں پر لے آیا؟ ہی سیڈ کہ پتہ نہیں، میں تو بس استغفار بہت کرتی تھی، استغفر اللہ استغفر اللہ. اور میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ ہم تو نہیں جا سکتے، بس کسی طرح تو ذریعہ بنا دے، یہ بچہ تیرے سامنے ہے. تو حدیث ہے نا کہ جو استغفار بہت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ بندہ سوچ میں نہیں سکتا. تو اللہ کی فوج کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ کی فوج میں پھر کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ سوچ میں نہیں سکتے. اللہ نے کس طرح انہیں وہاں لانا ہے، کیسے لانا ہے، کیسے آپ کی مدد کرنی ہے. وہی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو میری گزارش ہے لوگوں سے وہ مایوس نہ ہوں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کو پہچانیں، اور اللہ کو پہچانیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی الٹیمیٹلی اصل زندگی تو ہے نہیں. یہاں جو مل جائے اس پہ الحمدللہ گریٹفل، جو نہ ملے وہ اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ اللہ مجھے تقویت دے، اے اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے، اے اللہ مجھے وزڈم دے، سکت دے. اور امید جاری رکھیں، نا امید کبھی نہ ہو. یقین کریں ایسی ایسی سٹوریز ہیں میرے پاس، ابھی ٹائم اجازت نہیں دیتا. جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، جو کپلز مایوس تھے اولاد کے حوالے سے، کس طرح اللہ نے انہیں اولاد دی ہے، وہ ایسی سٹوریز ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ امپاسبل سچویشن تھی، کس طرح انتظام اللہ نے کیا، کیسے وہ معاملہ پیش آیا. بس وہ اللہ کے کرنے ہیں.
تو مایوسی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ مومن کو بالکل زیب نہیں دیتی ہے. اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے تقویت مانگتے رہیں اور اب محبت مانگتے رہیں. جی. اور ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں, بڑا مجھے پسند ہے یہ کوٹ. اشفاق احمد رحمہ اللہ ماشاءاللہ بہت بڑے ادیب گزرے, وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا, کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا, کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, درجات اوپر متعین ہوتے ہیں. اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے. بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو, ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے. کیا بات ہے جی. لوگوں کے رویوں میں مت الجھیں, اللہ پہ توکل رکھیں, اس کے ساتھ معاملات سلجھائیں, یقین کریں اس کے ساتھ معاملات سلجھائیں. ایک شخص امام غزالی کے پاس آیا, اس نے کہا جی مجھے یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا استغفار کر. بڑا حیران ہوا, کہتا ہے میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں, آپ کہہ رہے استغفار, کہتے استغفار کر. ایک اور مسئلہ لے کر آیا, کہتے استغفار کر. ایک اور شخص نے کوئی مسئلہ پریزنٹ کیا محفل میں, کہتے استغفار کر. تو بعد میں ایک ان کے دوست سے پوچھا کہ ہر بندے کو استغفار, اس کا مسئلہ اور ہے, اس کا مسئلہ اور ہے, اس کا مسئلہ اور ہے. تو کہتے تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ استغفار کرو, اللہ اولاد دے گا, اللہ جو ہے وہ مال دے گا, اللہ تعالیٰ رزق دے گا, اللہ تعالیٰ کھیت دے گا, باغات دے گا, بارش برسائے گا. ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے. تو میں نے سب کو استغفار کہا, تو اس لیے استغفار, اللہ کے ساتھ معاملہ. لوگ دکھ دیں گے آپ کو, ہمارے نبی سے زیادہ دکھ کس کو دیا لوگوں نے؟ جب نبی کو لوگ دکھ دے سکتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ جب بہترین انسان کو, سچے ترین انسان کو دکھ دیا جا سکتا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے, اپنے بھی دکھ دیں گے, کولیگ سے بھی ہو سکتا ہے دکھ ہو, بہت سے لوگ دکھ دیں گے. لیکن دکھ جو ہے یہ نبیوں کی میراث ہے, یاد رکھیں. اگر دکھ اور غم بری بات ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ہوتا, یہ بات یاد رکھیں. ہر نبی غم سے گزرا, ہر نبی غم سے گزرا, ہر نبی مشکل سے گزرا. اس سے گھبرانا نہیں آپ نے, یہ اللہ درجات بلند کرتا ہے آپ کے. ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا کفارہ یہیں پہ دلوا دیتا ہے مختلف طریقوں سے. مشکلات آتی ہیں, ٹیسٹ اور ٹرائلز آتے ہیں, بڑا کچھ آتا ہے, لیکن قیامت والے دن وہ شخص کلین سلیٹ کی طرح آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل کلین آئیں گے, ان کا اعمال نامہ صاف ستھرا ہوگا. تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی مشکلات فیس کرنا پڑی, لیکن صبر کیا انہوں نے اللہ کے فضل سے, اور آج اس نتیجے میں قیامت والے دن کچھ نہیں ہے ان کے اعمال میں, یعنی برائی کچھ نہیں ہے, صرف ان کے اعمال میں اچھائی ہے. تو یہ مشکلات کا وبشر الصابرین, کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سلوٹ تمہیں لگے گا فرشتوں سے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اور قرآن میں صبر کا جو لفظ ہے یہ 100 بار تقریباً آیا. صبر کا لفظ جو ہے قرآن میں 100 بار آیا. اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی صبر ہے کہ یہ صبر کرتے تھے, غم پہ صبر, برے رویوں پہ صبر. صبر کا مطلب ہے برداشت کر جاتے تھے, لڑائی نہیں کی, بلا وجہ پھڈے نہیں کیے, صبر کر گئے, پی گئے, غصے کو پی جانے والے. یہ بہت پسند ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور آخری جو چیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, یہ حدیث جب آپ کو کوئی مسئلہ ہے نا, اس کو انشاءاللہ اپنے سامنے رکھنا ہے. بائی دا وے یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور یہ ریکارڈنگ آپ کو دی جائے گی تاکہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو مدد کریں یہ باتیں. عمر بن العاص ایک بہت ہی جید صحابی گزرے ہیں, مصر کے گورنر ہیں, حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر تھے. تو عمر بن العاص سے ایک صحابی کہتا ہے, جب وہ گورنر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ظاہر ہے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عمر بن العاص جب گورنر بنے حضرت عمر کے دور میں, تو عمر بن العاص سے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رومی قیامت کے نزدیک غلبہ پا جائیں گے, اور آج ایسے ہی ہے. رومی سے مراد یہ کرسچن ہے, تو آج آپ دیکھیں یورپینس کافی غلبہ پا گئے. تو عمر بن العاص مسکرائے, انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ ہے کیوں پا جائیں گے. تو بڑا حیران ہوئے, کہتے کیوں؟ کہتے میں نے ان پہ حکومت کی ہے, میں آپ کو ان کی 5 باتیں بتاتا ہوں, میں آپ کو ان کی 5 خصوصیات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے غلبہ پا جائیں گے. یہ ان کا ویو ہے عمر بن العاص کا
کہ دیٹس وائی یہ لوگ غلبہ پا جائیں گے قیامت والے دن. انہوں نے کہا کیا ان میں 5 خصوصیات ہیں, آپ نے حکومت کی ہے ان پہ. پہلی خصوصیت دیر ایبلٹی ٹو کوپ ویل ود ٹریبولیشن. کیا مطلب ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے نا ایک دم گھبراتے ہیں, لیکن محاسبہ کر لیتے ہیں مشکل آئی کیوں. کوستے نہیں رہتے قسمت کو, ہائے میں مر گیا, ہائے میں لٹ گیا, میری قسمت برباد ہوگی. نہیں, مشکل آئی گھبرائے, اس کے بعد بیٹھے سوچا آئی کیوں تھی, ہماری وجہ سے آئی تھی, کہیں میرا رویہ تو غلط نہیں ہے, کہیں میرے سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی, کہیں. سب سے پہلے کس کے بارے میں سوچنا ہے؟ اپنے بارے میں, کہ یار میری کیا غلطی تھی, میری. یہ سب سے پہلے انگلی ادھر ہونی چاہیے, اس کے بعد انگلی وہاں ہونی چاہیے. اچھا حالات میں تو نہیں کوئی مسئلہ, میری اسٹریٹجی تو کوئی غلط نہیں تھی, کہیں کسی کو میں نے غلط دوست تو نہیں بنا لیا, کہیں میں نے زندگی میں کوئی غلط رازدان تو نہیں بنا لیا, وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے انگلی اپنی طرف, اس کے بعد سوچنا ہے باہر. تو سب سے پہلی کوالٹی کہ جب مشکل مصیبت آتی تو سوچتے ہیں کہ یار یہ آئی کیوں. دیر ایبلٹی ٹو ریکور کوئکلی آفٹر اے ڈیزاسٹر. اور جب ٹھوکر پڑتی ہے تو ریکوری جلدی ہے, ریکور ہو جاتے ہیں, ریکوری جلدی ہے. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, انٹرویو میں کوئی فیل ہو گیا, مثال ہے, نہیں ہوا اس کا ٹیسٹ پاس. اب کیوں نہیں ہوا؟ اگر تو رونے لگ جائے گا تو رونے سے تو ٹیسٹ پاس نہیں ہوگا. سوچے کیوں نہیں ہوا, میرے ویٹ میں کمی تھی, کیا مسئلہ کیا تھا, یا انسٹرکٹر سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی, کیا ہوا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, ریکور کریں, پھر دیں, ریکوری مارے نا, صرف ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تو نہیں بیٹھے رہنا. تیسری بات, دیر ایبلٹی ٹو اٹیک اگین آفٹر ریٹریٹ. جب میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں, کھڑے نہیں رہتے بے وقوفوں کی طرح, بھاگ جاتے ہیں. جب مارکے میں دیکھیں نقصان ہو رہا ہے بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی عقل مندی ہے, یقین کریں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بندہ ڈرپوک ہو گیا. جب نظر آ رہا ہے کہ ویپنز کی زیادہ ضرورت ہے یہ وہ, تو صلاح الدین ایوبی نے بھی یہی کیا تھا, پتہ ہے آپ کو. صلاح الدین ایوبی لڑنے چلے گئے تو کرسچن کنگ آیا, اس نے کہا جی کہ ابھی پلٹ جاؤ نہیں تو سب مارے جائیں گے. تو صلاح الدین ایوبی نے سوچا, ارد گرد جائزہ لیا, کہتے ٹھیک ہے. وہ مسلمان سولجر حیران کہ ہمارا بادشاہ کیسے پلٹ گیا ہے, اتنا تقویت والا بادشاہ. تو ایک شخص لڑنے آ گیا, کہتا کہ یہ کیا آپ نے پلٹا لیا سب کو, ہم یروشلم فتح کرنے گئے تھے. تو خدا ایسے لوگوں کو جو ہے وہ وکٹری نہیں دیتا. اس نے بڑی سخت بات کر دی. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ نہ وہاں پانی تھا, نہ وہاں پہ کوئی سازگار میدان تھا لڑنے کے لیے, تو میں نے جائزہ لے کے میں پلٹاؤں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ڈرپوک ہیں یا ڈر کے پلٹیں, جائزہ لیا ہے بھائی میں نے, ابھی نہیں ہے حملہ کرنا سازگار نہیں ہے. تو مسلمان عقل مند بھی ہوتا ہے. تو یہی بات عمرو بن العاص نے کی کہ یہ بھاگ جاتے ہیں لیکن دوبارہ اٹیک کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے, لڑنے دوبارہ آئیں گے, ہمت نہیں ہاریں گے. یہ انہوں نے اس کی اس ٹائم کے جو رومی تھے ان کی ایک خصوصیت بیان کی. آخری دو, دیر ویلفیئر ورک. کہا کہ یہ لوگ خیر کے بڑے کام کرتے ہیں, ویلفیئر بہت, چیریٹی بہت دیتے ہیں, چیریٹی صدقہ خیرات کے بڑے کام کرتے ہیں. یہ ان کی کوالٹی بیان. دیکھیں جس قوم میں جو کوالٹیاں بیان کرنی چاہیے, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اسلام نہیں پہنچا ان تک الگ بات ہے, لیکن اللہ کے بندے ہیں. تو دیر ویلفیئر ورک. لاسٹ, دیر ایبلٹی ٹو ریزسٹ انجسٹس. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نا انصافی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے ہیں. آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, روڈوں پہ نکل آتے ہیں. ابھی امریکہ میں ایک پولیس آفیسر نے, شاید آپ نے فالو کیا ہو, ایک کالے کو مار دیا, وہ جو بلیک تھا نیگرو, تو سارے نکل آئے بلیک لائیوز میٹر. وہ نہیں رکتے, اور وقتہ ڈال دیا گورنمنٹ کو, وقتہ ڈال دیا پولیس ڈپارٹمنٹ کو, تو نکلتے ہیں. تو اس لیے یہ قوم اس لیے غالب ہو جائے گی ان 5 کوالٹیز کی وجہ سے. نمبر 1 کہ جب مصیبت آتی تو محاسبہ کر لیتے ہیں, یار آئی کیوں, بیٹھے نہیں رہتے. نمبر 2 ریکور جلدی کرتے ہیں, ریکوری مارتے ہیں. نمبر 3 بھاگتے ہیں تو اٹیک دوبارہ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے, دوبارہ آتے ہیں لڑنے کے لیے. نمبر 4 ویلفیئر ورک بہت ہے, تمیزدار. یقین کریں, میرے اپنے دوست کا واقعہ, اس نے اپنے ایک یو کے دوست کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ جو پولیس ہے وہاں کی, اس کو پاکستان سے کال کی اور کہا کہ میرے دوست کو یہ مسئلہ ہے. پاکستان سے کال, اور پولیس پہنچ گئی. یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستانی ہنسی مذاق بڑا کرتے ہیں, پرینکس کرتے ہیں,
یہ ہماری قوم کا بھی قصور ہے, عوام کا بھی قصور ہے. پولیس والوں کے ساتھ ایم ہی مذاق کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سیریس قومیں ہوتی ہیں نا, وہ پھر پاکستان سے بھی شکایت جائے, وہ بندہ پہنچ گیا, اس نے کہا کہ ہم پہنچ گئے ہیں وینیو پہ, کیا مسئلہ ہے, تو کیا بات ہے ان کا ویلفیئر ورک, خدمت کرنا, خدمت گزار بہت ہیں. اور آخری بات, ناانصافی کو رزسٹ کرنا, زیادہ دیر ناانصافی برداشت نہ کرنا, نکل آنا, اٹھنا, کھڑے ہونا, چیلنج کرنا اسٹیٹس کو, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور یقین کریں ساری امید آپ سے, نوجوان طبقہ جب تک نوجوان ہمارے 62% انشاءاللہ ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کی طرف سے, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا امیدی کا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان میں تبدیلی نہ آئے. اور یقین کریں آپ نے لانی, میں پرائم منسٹر کیا کر لیں گے, پرائم منسٹر کیا کر لیں گے کرسی پہ بیٹھ کے باہر نکل کے, جب یہ ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, جج, پولیس افسر, سی ایس پی آفیسر, یہ کہاں سے آ رہا ہے, آپ میں سے, میرے میں سے, ٹیچر کہاں سے آ رہا ہے, میرے میں سے, آپ میں سے, جب نیچے والے لوگ نہیں ٹھیک ہوں گے پرائم منسٹر نے کیا کر لینا. اس لیے میں بڑی امید کے ساتھ جا رہا ہوں آج انشاءاللہ, اور میں آپ سب سے درخواست کو بھی ہوں کہ یہ ساری باتیں اپلائی کریں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ترقیاں دے, استقامت دے, ماں باپ کو صحت تندرستی دے, آپ کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور آپ ہمارا فخر بنے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کی وجہ سے میں بہت پر امید انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.